أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رحمت للعالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی رمضان مبارک ٹرانسمیشن کے ساتھ میں آپ کا میزبان محمد شہزاد مجید حاضر ہوں. امید رکھتا ہوں سب دوست بخیر و عافیت ہوں گے. رمضان کی ان گھڑیوں میں عبادات ریاضات میں مشغول ہوں گے اور میری مائیں بہنیں ڈیلی اٹھتے ہی یہ سوچ کرتی ہوں گی کہ آج اپنے بچوں کے لیے، اپنے سرتاج کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، اپنے والد کے لیے افطاری میں کیا نئی چیز بناؤں کہ آج اس افطاری کا لطف جو ہے وہ دوبالا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کو لمبی زندگی عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس سب کا اجر عظیم عطا فرمائے. ویسے تو ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، لیکن ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرمائے اور ان کو اسی طرح ہنستا بستا مسکراتا رکھے، کیونکہ یہ ہماری دسترخوان کی رونق انہی کی وجہ سے ہے، ہمارے کچن کی رونق انہی کی وجہ سے ہے، ہمارے گھر کی رونق انہی کی وجہ سے ہے. تو چلے چلتے ہیں. آج ایک مرتبہ پھر میرے اسٹوڈیو کو روشن کیا ہے میرے 2 مہمانوں نے، اور ہنستے مسکراتے چہرے، نورانی چہرے. اللہ تعالیٰ ان سادات کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم دائم فرمائے. یہ دنیا میں ہم پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں، لیکن اگر یہ دنیا قائم ہے تو ان جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی میرے رب نے اس دنیا کو قائم اور دائم رکھا ہوا ہے. میرے آج کے مہمان مقرر صاحبزادہ پیر سید ابو بکر علی شاہ صاحب، سجادہ نشین درگاہ عالیہ قادریہ گڑھی بلوچ پشاور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اپنی دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ اپنی اتنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر ہماری طرف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی زیادہ سے زیادہ عزت عطا فرمائے. آمین آمین. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کریم کے بے حد احسانات ہیں. جی سنیں رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ رمضان میں آپ جو ہیں جو اور معاملات ہوتے ہیں دنیاوی ان کو ترک کر لیتے ہیں یا ساتھ وہ بھی چلتے ہیں، ساتھ یہ بھی چلتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بس الحمدللہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اس مہینے میں برکت عطا فرماتا ہے. تو تمام جو دنیاوی امور ہے وہ بھی ہوتے ہیں اور ساتھ جو ہے تو جو دینی عبادات اور وہ ان کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے. چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ تھے ہمارے آج کے مہمان مقرر. آپ نے ان کا تعارف بھی سنا، ان سے ہلکی پھلکی سی آپ نے بات بھی کی. چلتے ہیں اپنے نعت خواں کی طرف.
محمد عامر شہزاد، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں شہزاد بھائی؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، اللہ کیسے بڑے آج لگتا ہے سحری جو ہے آپ نے ٹھیک ٹھاک کی ہوئی، مجھے تو کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ نہیں بس نارمل جی، الحمدللہ۔ اللہ نارمل کی ہے؟ جی۔ سحری میں کوئی خاص وہ ہوتا ہے اما سلوا کیا ایسی ویسی چیز ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ نہیں شہزاد بھائی، سحری بس نارمل۔ آپ کی جسامت تو مجھے نہیں لگ رہا کہ نارمل، اگر میرے بارے میں کوئی کہہ دے تو حضرت میرے بارے میں اگر کوئی کہہ دے تو چلے وہ ماننے کی بات ہے، اب اگر آپ کے بارے میں کہا جائے کہ نارمل تو میں تو کم از کم، حضرت صاحب بھی نہیں مانیں گے، میں بھی نہیں مانوں گا۔ حضرت صاحب آپ مانتے ہیں؟ آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ آپ ذرا کچھ کہیں نا جی، روشنی ڈالیں تھوڑی سی۔ جی جی بالکل بالکل۔ اصل میں یہ صحت الحمدللہ اللہ نے بخشی ہے، خاندانی ہے اسی۔ اچھا اون گل کی ہے نا سوانے، اچھا یہ خاندانی چکر ہے۔ الحمدللہ۔ اور سنائے نعت کے پروگرامز چل رہے ہیں یعنی ابھی فی الحال نہیں ہے؟ الحمدللہ جی، مصروفیت ہے۔ اچھا تو شہزاد مجید دی طرح کوئی فیس ویس بھی لیندے ہو کہ نہیں؟ نہیں جی نہیں اچھا ایسے ہی بس چلے جاتے ہو؟ جی، الحمدللہ ان کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ ناظرین چلتے ہیں اپنے حضرت صاحب کی طرف اور ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت صاحب ایسا کون سا کام ہے جو رمضان میں ہم کریں اور اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ خوشنودی حاصل ہو جائے، مختصر بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی قربت اور خوشنودی بھی ہمیں حاصل ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت بھی ہم پہ ہو جائے، ایسا کون سا کام رمضان میں کرنا چاہیے؟ جی رمضان المبارک میں تو ویسے بہت سی عبادات ہیں، لیکن رمضان کے اس روزے کا اصل مقصد قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے، قرآن کریم نے جو مقصد بیان کیا ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ، واہ 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 واہ، تقویٰ حاصل کرنا ہے، کیونکہ اگر روزے میں تقویٰ نہیں ہے تو اس کا یہ صرف روزہ ایک بھوک اور ایک پیاس ہی ہے، اس کے علاوہ صرف ایک آپ اس کو صرف ایک مشقت سمجھ سکتے ہیں اگر روزے میں اگر آپ کو تقویٰ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ایسی ہی ہے کیونکہ اس کے ساتھ تقویٰ کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو اس رمضان المبارک میں بچانا ضروری ہے، کیوں کہ جیسے کہ ابھی حرام سے تو ہمیں عام دنوں میں بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں حلال چیزوں سے بھی ہمیں منع کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں ہمیں ان چیزوں سے بھی منع کیا جاتا ہے۔ ابھی کھانا ٹھیک ہے حلال ہے، اگر آپ حلال ذریعے سے کوئی چیز کما کے لائے ہیں وہ آپ کھاتے ہیں، حلال رزق کھاتے ہیں، وہ حلال ہے آپ کے لیے، لیکن روزے کی حالت میں آپ حلال بھی نہیں کھا سکتے، آپ پی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، اور ایسے امور ہیں شریعت کے جو آپ کے روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ مقصد بیان کیا گیا ہے، یہ ہمیں ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ ہم نے باقی 11 مہینوں میں وہ کام کرنے ہیں، ابھی ٹھیک ہے، باقی 11 مہینوں میں ہم نے وہ کام کرنے ہیں، یہ ہماری ٹریننگ ہو گئی ایک مہینے۔ جو ہم رمضان میں جو نیکیاں کر رہے ہیں یا جن چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ سال کے 12 ماہ مطلب 11 ماہ اور بھی ہیں، اس میں بھی ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، جن برائیوں کا پتہ۔ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میرا روزہ ہے، تو وہ راستے میں جا رہا ہے، وہ آنکھیں نیچی رکھتا ہے کہ میرے روزے میں کوئی اس کے سال ثواب میں اس کے ثواب میں کوئی کمی نہ آئے، ٹھیک ہو گیا۔ یا وہ ایسی گفتگو سے گریز کرتا ہے جس میں کہ نازیبا الفاظ ہوتے ہیں کہ میرے روزے میں کوئی کمی نہ آئے، اس کے جو ثواب ہے اس میں کمی نہ آئے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ جو ہے تو اللہ کا خوف، جیسے آپ کہتے ہیں تقویٰ، تقویٰ جو ہوتا ہے، تو یہ جو تقویٰ آپ کو حاصل ہوتا ہے رمضان کے 30 دن اگر آپ لوگ کر لیتے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، تو وہ پھر ہمیں چاہیے کہ وہ 11 ماہ اور بھی ہم اسی طرح۔ جی یہی بات ہے، اصل بات یہی ہے کہ یہ ہمیں 1 ماہ کی ٹریننگ دی گئی ہے۔ ابھی اس کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ جو 11 باقی مہینے ہیں آپ نے اسی طرح گزارنے ہیں، جس طرح آپ نے رمضان کا 1 مہینہ گزارا، اس میں آپ نے جو عبادات کی ہیں، جو نیک اعمال کیے ہیں، اسی طرح آپ نے یہ باقی 11 مہینے بھی گزارنے ہیں۔ اچھا، اس میں تقویٰ اگر نہیں ہے روزے میں، لعلکم تتقون ہے کہ آپ تقویٰ حاصل کریں، اس کا مقصد جو ہے تقویٰ ہے۔ اگر آپ کو تقویٰ نہیں حاصل ہوتا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم نے ایک روم میں AC لگا دی ہے، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، لیکن اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو آیا اس میں ایئر کنڈیشن کام کرے گا؟ اسی طرح اگر رمضان المبارک میں تقویٰ حاصل نہیں ہو رہا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک روم میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں لیکن اس کے دروازے کھڑکیاں آپ نے کھولی ہوئی ہیں بند نہیں کی، تو اس وجہ سے ہم نے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور
کے ساتھ ساتھ روزے کی حالت میں ان امور سے بھی بچ رہے ہیں جو کہ حلال ہیں. کیوں؟ یہ ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے 1 مہینے کی. اس کے بعد ہم نے باقی تمام جو مہینے ہیں اسی طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اسی طرح. سامعین، آپ نے دیکھا کہ کتنے پیارے طریقے سے حضرت صاحب نے ہمیں بتایا کہ ہمیں رمضان المبارک میں صرف اور صرف کھانے پینے سے ہمیں منع نہیں کیا گیا، بلکہ رمضان مبارک میں ہمیں آنکھ کے گناہ سے بھی منع کیا گیا، ہاتھ کے گناہ سے بھی منع کیا گیا، زبان کے گناہ سے بھی، کانوں کے گناہ سے بھی، بلکہ جسم کے ایک ایک حصے کے گناہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اور انہوں نے یہ بتایا کہ رمضان المبارک جو ہے یہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اپنے نفس کو قابو کرنے کا مہینہ ہے. تو اس 1 مہینے میں اگر کوئی اپنے نفس پہ قابو پا لیتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس نے تقوی حاصل کر لیا. اور جب ایک بندہ تقوی حاصل کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لیتا ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں ہمیں ہر اس برے عمل سے بچائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے. چلتے ہیں اپنے نعت خواں کی طرف. عامر، یہ بتائیں کہ نعت جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جسے ہم اب ایک لفظ پڑھتے ہیں یا ایک شعر پڑھتے ہیں، مدینے کا ذکر جیسے آپ نے کہا کہ ہم کریں گے، آج آپ کو مدینہ شریف کی سیر کروائیں گے، تو اس ٹائم آپ بھی مدینہ شریف پہنچ جاتے ہیں یا آپ اس محفل میں ہوتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، یا نعت کا انتخاب آپ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ گھر سے کر کے آتے ہیں یا محفل میں پہنچ کے آپ اس ماحول کو دیکھ کر نعت کا انتخاب کرتے ہیں؟ یا ہم دنیا دار ہیں، انسان ہیں، خطا کا پتلا ہیں، یا کسی ایسے صاحب کو دیکھ کر آپ کلام پڑھتے ہیں کہ یار یہ کلام جب میں پڑھوں گا تو یہ مجھے بہت نوازے گا؟ تو ذرا اس بارے میں مجھے بتائیں. ایک تو یہ بتائیں کہ نعت سوچ کے آتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور جس ٹائم آپ پڑھتے ہیں اس ٹائم آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ شہزاد بھائی، سب سے پہلے تو ہم سوچ کے جو کچھ آتے ہیں وہ پھر ماحول کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض محافلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مطلب عمرہ سے لوگ تشریف لائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس حوالے سے، حاضری کے حوالے سے سارے اشعار اور نعتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. بعض محافلیں ایسی ہوتی ہیں جو حقیقت کے موقع پہ کی جاتی ہیں، اس حوالے سے. بعض عرس وغیرہ کا پروگرام ہوتا ہے، پیر و زام کا، تو اس حوالے سے پھر ہم ماحول کو دیکھ کے جو ہے تو کلام پیش کرتے ہیں. مطلب جو ماحول ہوتا ہے یا جو فرمائش ہوتی ہے. اور چلتے ہیں عامر شہزاد کی طرف. جی عامر، کون سی نعت سنا رہے ہیں آج؟ شہزاد بھائی، مشہور زمانہ آج کل کلام ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ، واہ واہ واہ، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا. اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے. جی بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہاں وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے مٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے.
نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جہاں لٹانے کو جی چاہتا ہے، جہاں جہاں لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ اور جہاں دے محبت کی آواز گونجی، جہاں دے محبت کی آواز گونجی، کہاں ہے زلانے یہ دلہن سے اپنی، کہاں ہے زلانے یہ دلہن سے اپنے، اجازت اگر ہو تو جام شہادت، اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ اور شہزاد بھائی، جس مقصد کے لیے، جس شعر کی وجہ سے میں نے یہ کلام کا انتخاب کیا، جی جی وہ شعر آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ ارشاد کہ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، وہ شہر محبت واہ 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 جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ یہ تھے عامر شہزاد، اور ماشاءاللہ دل سے انہوں نے پڑھا اور ہمیں ماشاءاللہ بہت ذوق ملا۔ بہت شکریہ۔ شاہ صاحب، ایک شخص ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے تقویٰ حاصل ہو جائے، جیسے آپ نے کہا کہ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تقویٰ حاصل ہو جائے، تو تقویٰ حاصل کرنے کے لیے تلاوت قرآن پاک بہت ضروری ہے۔ اب ایک شخص ہے، اس نے قرآن پاک نہیں پڑھا، وجوہات ہیں جس وجہ سے نہیں پڑھا، اس کو ہم نہیں چھیڑتے۔ وہ اب عمر کے ایسے حصے میں ہے،
حالانکہ حکم یہ ہے کہ جس حصے میں ہے آپ قرآن پاک شروع کر لیں، اور اس شروع کرنے دوران آپ کا قرآن پاک اگر کمپلیٹ نہیں ہوا تو آپ کی موت واقعہ ہو جاتی ہے، تو آپ شہیدوں کے زمرے میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی کامل مغفرت فرمائے گا۔ لیکن ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ جی اب میں وہ قرآن پاک کی وہ جو برکات ہیں وہ میں حاصل کروں، تو میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے انہوں نے قرآن پاک پکڑا ہوتا ہے نا۔ ایک دن میں گیا تو مسجد میں بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ جی اس طرح کر رہے ہیں نا۔ اب نے کہا یار یہ تم حافظ قرآن بھی نہیں ہو اور تم ڈیلی پڑھنے والے بھی نہیں ہو، تو یہ کیا کر رہے ہو، یہ اتنا جلدی مجھے کہتا ہے کہ، اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے کہ شہزاد بھائی میں نے قرآن پاک نہیں پڑھا، تو میں قرآن پاک کی ایک ایک سطر پہ بسم اللہ پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ تو کہتے ہیں اس طریقے سے میں رمضان میں 2 سے 3 قرآن پاک ختم کر لیتا ہوں۔ تو اس کے بارے میں شرعی کیا ہے، یا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، قرآن پاک کیا بتاتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں، یا کچھ صحابہ کرام کے ایسے کوئی عمل ہے جس میں آپ کو یہ چیز، یا آپ اپنے جو آپ کا علم ہے اس سے آپ کیا کہتے ہیں کہ آیا کہ اس کو وہ ثواب مل جائے گا؟ ایک آپ کا عشق جنون وہ کیا کہتا ہے کہ اس کو مل جائے گا، یہ کیا ہے؟ بالکل، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ یعنی اگر وہ ایک شخص ایسا ہے جس نے قرآن کریم نہیں پڑھا، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جس وہ وجہ بات ہے سے، کہ انما الاعمال بالنیات، ذرا اس پہ ذرا بولیں جی، تو بتائیں۔ یہ ہے کہ اگر اس نے قرآن کریم نہیں پڑھا، لیکن اس کا یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ابھی بسم اللہ پڑھتا ہے، اس کا میں کوئی نہیں کہہ سکتا، جی ہاں جی ہاں، اس کا میں کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ ابھی میں نے پہلے ہی دفعہ آپ سے ہی سنا ہے، لیکن یہ جو حدیث مبارکہ میں ایسے آتا ہے کہ اگر کسی نے قرآن شریف پڑھا ہے لیکن یا صحیح نہیں پڑھا، وہ مشقت سے پڑھتا ہے، یعنی وہ اٹک کے اس میں ایک ایک لفظ میں ٹھہرتا ہے اور پڑھتا ہے، تو اس دوران تو اس کے لیے 2 اجر ہے، ایک اس کی مشقت کا اجر ہے کہ اس کو وہ مشقت ہو رہی ہے پڑھنے میں، اور ایک پڑھنے کا اجر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیں ایک مثال ملتی ہے، لیکن یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بسم اللہ والا، ایسا اس کے بارے میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ہاں، تو مطلب یہ مشقت ہے، مطلب جیسے کہ ایک بندہ سال میں ایسے ہمارے حضرات بھی ہیں کہ جو چلے شکر الحمدللہ رمضان میں تو قرآن پاک اٹھا ہی لیتے ہیں، تو پھر ان کو دقت ہوتی ہے، جو کہ ڈیلی پڑھنے والا حضرت صاحب جو بندہ ہوتا ہے تو وہ جو ہے تو بہت بھی ٹائم لے لے تو وہ 25 منٹ میں جو ہے وہ ایک پارہ جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے، اور جب کوئی بندہ جو ہے تو وہ ڈیلی پڑھنے والا نہیں ہے تو وہ میرے خیال سے 1 گھنٹے میں جو ہے وہ پاؤ پارہ جو ہے وہ 15 منٹ میں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح یا پورا پارہ جو ہے وہ 1 گھنٹے میں جس طریقے سے وہ پڑھتا ہے، لیکن وہ آپ کی بات وہ رک کے پڑھتا ہے، بعض وہ کہتا ہے وہ غلط ہو گیا پھر وہ ریپیٹ کرتا ہے، تو اس مشقت کا بھی اس کو ثواب ملے گا، اور قرآن پاک کی جو ایک ایک حرف ہے اس کا ثواب بھی جو ہے وہ ان کو ملے گا۔ آپ ماشاءاللہ بہت بڑے آستانے کے فرزند ارجمند ہیں، آپ ان سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ ایسا کوئی وظیفہ جو کہ چلتے پھرتے، یا ہمارے جو یہ دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کے جو ناظرین سامعین ہیں، اس میں ہمارے ساتھ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ زیادہ تر جو ہمارے ساتھ ٹچ ہیں وہ نوجوان ہیں، وہ یوتھ ہے، وہ جو یہ ینگسٹرز ہیں، تو آج کل تو ایک فیشن بھی ہو گیا ہے، وہ انگوٹھی والی وہ تسبیح نکلی ہوئی ہے، ہر بندے نے شو کے لیے بھی رکھی ہوتی ہے، تو بس وہ نیتوں کے حال تو وہ بہتر جانتا ہے، تو آپ ہمارے ان ویوز کو کیا ایسی چیز، ایک چھوٹا سا مختصر سا وظیفہ کہ وہ باوضو تو وہ رہے تو ٹھیک ہے، باوضو ہیں اور وہ وظیفہ جو ہے وہ بس ورد کرتے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں یا وہ بازار میں جا رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں رمضان میں زیادہ سے زیادہ وہ جو ہے نا وہ لوٹ سیل میلہ ہے، تو وہ اس میں زیادہ سے زیادہ وہ لوٹ سکے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، ٹھیک ہے، برکتیں، تو کوئی ایسا وظیفہ آپ کے آستانے کی طرف سے آپ کو عطا ہوا اور آپ آگے ہمارے ان دیکھنے والوں کو؟ جی اسی طرح وظائف تو بہت ہے، اگر لیکن سب کا پڑھنا تو محال ہے ایک انسان کے لیے، خیر ایک 2 دے دیں کہ چلیں ہمارے جو یہ دیکھنے والے ہیں، لیکن ایک حدیث شریف میں آتا ہے یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایک کم 100 بیماریوں کا علاج ہے، یعنی 99 بیماریوں کا علاج، ٹھیک ہے جی، اور اس میں سب سے کم جو بیماری ہے وہ غم ہے، غم ہے، آج کل ہر بندہ غم زدہ ہے جی، ہر بندہ، لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا ورد کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہر نماز کے بعد جو ہے تو 41 بار جی پڑھنا چاہیے، اچھا 41 بار، ٹھیک ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں الا باللہ۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ حضرت صاحب نے بتایا کہ ہر نماز کے بعد
فرض نماز کے بعد یا یہ نماز کمپلیٹ ہو جائے؟ کوئی نماز بھی ہو، لیکن فرض جس ٹائم آپ نماز کو مکمل کر لیتے اس کے بعد. اچھا، نماز جب آپ پڑھ لیتے ہیں، پانچ گانا نماز جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو ہر نماز کے بعد 41 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا سب سے بڑا اجر یہ ہے کہ ہر غم سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرمائے گا. حضرت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اس ورد کے بارے میں یا اس جو یہ وظیفہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ یہ ایسے کلمے ہیں جو کہ زبان پر تو ہلکے ہیں لیکن میزان پہ سب سے بھاری کلمے یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. یہ جو ہے تو ثقیلتان فی المیزان خفیفتان فی اللسان و ثقیلتان فی المیزان. یعنی یہ خفیف ہے، آسان ہے زبان پہ، ہلکے ہیں بولنے کے لیے، لیکن یہ جب اس کا اعمال نامہ میں وزن کیا جائے گا تو وہاں پہ بہت بھاری ہے. سبحان اللہ. ان الفاظ کے بارے میں یہ ہے. آستان عالیہ چورا شریف، خواجہ نور محمد چراہی، ان کی اولاد میں سے سید شبیر علی شاہ گیلانی، میں نے ان سے یہ سنا ہے اور ان کی مجھے بہت قربت حاصل ہے اور ان کی زیر سایہ میں بہت ساری محافل بھی پڑھتا ہوں. تو ناظرین، انہوں نے مجھے بتایا تھا اس کا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. انہوں نے مجھے اس طرح بتایا تھا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. تو جیسے انہوں نے فرمایا کہ یہ زبان پہ تو ہلکا ہے لیکن میزان میں یہ سب سے بھاری کلمہ ہے، ورد ہے. اور انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ بیٹا جی یہ آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اور اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو رزق عطا فرما رہا ہے. تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرے اس رمضان المبارک میں اور وہ چاہتا ہے اپنے رزق میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. حضرت صاحب کی طرف جاتے ہیں اور اس کا ورد کتنا کرنا چاہیے کہ یہ ان کو یہ وظیفہ مل جائے؟ جی یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میزان میں بھاری ہیں تو جتنا زیادہ انسان پڑھ سکے، لیکن کم از کم جی انسان جو ہے تو 100 مرتبہ روزانہ اس ورد کو ضروری اپنے لیے بنائے اور یہ ورد ضرور کرے. اچھا حضرت، یہ 100 کا جو آتا ہے تسبیح تو ہم ایک اوپر پڑھتے ہیں 101. جی تو یہ ہونا لازمی، اگر 100 پڑھ لیں تو ثواب میں کوئی کمی، یا 101 پڑھ لیں تو نہیں. اگر کسی نے 99 بھی پڑھ لیے تو یہ تو نہیں ہے لازم کہ 100، لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ گننے کے متعلق بات آ گئی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ آپ گنتے ہیں تو اللہ سے حساب کر رہے ہیں آپ. حضرت میں نے جیسے بتایا نا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، تو اس کو کتنی بار پڑھا جائے؟ جی کم از کم دن میں انسان اگر 100 بار پڑھے تو یہ اچھا ہے. جتنا زیادہ پڑھ سکے تو اگر کسی کے پاس وقت ہے تو زیادہ، لیکن کم از کم 100 بار تو پڑھنا چاہیے. اچھا، تو ہمیں ایک ایسے بڑوں سے ہمیں ایک روایت ملی ہے کہ ہم کہتے ہیں 101 مرتبہ. جی تو اگر کسی نے غلطی سے 101 مرتبہ یا آپ کی بات 99 مرتبہ، تو ثواب میں کوئی کمی بیشی ہے اس طریقے سے؟ نہیں، ایسے کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو وہ 100 مرتبہ کا ثواب ملے گا، اور 99 بار پڑھیں گے تو 99 مرتبہ کا ثواب ملے گا. بات یہ جی ویوز آپ نے سنا کہ آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں. یہ زبان پہ ہلکا ہے اور میزان میں بہت بھاری ہے. حضرت ہمارے عامر شہزاد نے نعت پڑھی تو اس میں خلفائے راشدین کا ذکر ہوا، صحابہ کرام کا ذکر ہوا. تو ذرا یہ بتائیں کہ ان کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کتنی تھی اور کس طرح کی تھی اور کس جذبے سے وہ ان سے محبت کیا کرتے تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، تو وہ
بے مثال محبت تھی ان کی، وہ سراپا محبت کا پیکر تھے. کیونکہ سبحان اللہ. بہت سے واقعات ہمیں تاریخ میں ایسے ملتے ہیں جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے اپنا جان و مال لٹایا ہے. ایک صحابیہ کا ذکر میں یہاں پہ کرتا ہوں جی ضرور. کہ وہ جب جنگ کا اعلان کیا گیا، کہ جہاد کا اعلان ہوا، جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اس میں شمولیت کرے اور اس میں شامل ہو، اپنی حیثیت کے مطابق. اپنی حیثیت کے مطابق وہ اس میں شامل ہو. اس طرح ایک صحابیہ کا واقعہ یہاں پہ بیان کرتا چلوں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنا نومولود بچہ لے آئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ساتھ جہاد کے لیے لے چلے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جہاد کیسے کرے گا؟ تو اس صحابیہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ اپنے ہاتھوں میں تھام لیں اور جب آپ پر کوئی تیر آئے تو تیر کو اس سے روک دیں اور ڈھال کا کام لیں. ایسی محبت تھی، یعنی ایک ماں کی اپنے بچے کے لیے کیسی محبت. دیکھیں ایک ماں جو ہوتی ہے نا وہ اپنے بچے کی خاطر جو ہے نا اپنے ماں باپ سے بھی لڑ پڑتی ہے، اپنے شوہر سے بھی لڑ پڑتی ہے اور دنیا کی ہر طاقت سے وہ لڑ پڑتی ہے. تو وہ یہ ان کا جذبہ تھا صحابہ کرام کا کہ وہ اپنا وہ نومولود بچہ جو ہے وہ ڈھال کے لیے وہ دے رہی ہیں کہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے تو آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے یہ میرا بچہ آپ پہ قربان، آپ یہ لے جائیں. اسی طرح ایک جو ہے تو صحابیہ تھی دوسری، چل راستے میں جا رہی تھی، کسی نے کہا ہے کہ جنگ کے لیے ایک افواہ سی پھیلی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے تو جہاد میں شہید ہو گئے ہیں. تو یہ گلیوں میں دوڑ رہی ہے یہ صحابیہ اور ہر کسی سے پوچھ رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے. کسی نے کہا کہ آپ کا بھائی شہید ہو گیا، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور آگے چل پڑی. آگے پھر کسی نے کہا آپ کا بھائی شہید ہو گیا، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور آگے چل پڑی. پھر کسی نے کہا آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور آگے چل پڑی. پھر پوچھتی ہیں کہ میرے حضور کا کیا حال ہے. تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے سے آ رہے تھے، جب حضور کو دیکھا تو فرمایا کل مصیبت بعدک جلن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو دیکھ کر میرے لیے ہر مشکل آسان ہو گئی، ہر مصیبت آسان ہو گئی. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کرام کی جو محبت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، جو صحابیات تھی ان کی جو محبت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو وہ بے مثال ہے. آج تک تاریخ میں ویسی محبت ہمیں کہیں نہیں ملی. تن من وارا جس نے دیکھا، واہ 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 چہرہ کملی والے کا. وہ کیا یار کیا 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 سامعین، ماحول ایسا بن گیا کہ جو میں بیان کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اس محبت کا تھوڑا سا بھی ذرہ عطا فرما دے تو میرے خیال سے ہماری جو ہے وہ مغفرت اور ہماری بخشش اور ہماری معراج ہو جائے گی. چلتے ہیں عامر، ماحول ایسا بن گیا کہ اب ایسا کلام ہونا چاہیے کہ جس سے اس ماحول کو چار چاند لگ جائیں. اور یہ جو ہمیں ذہنوں میں ایک سکون مل گیا، ایک دلی ہمیں قرار مل گیا، تو اس کو اور بھی جو ہے اللہ تعالیٰ روشنی عطا فرما دے. تو چلتے ہیں کلام سنائیے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا
مدینہ ہے کیا بتاؤں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دل منور میرا مدینہ ہے۔ مکتب میں منور جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرا دل ہی مدینہ ہے، وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد اس میں موجود ہے، تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد موجود ہو تو وہ بھی مدینہ ہی ہے۔ ماشاءاللہ حضرت صاحب نے جو وہ صحابیہ کا جو وہ واقعہ بیان کیا، تو حضرت صاحب اس نے لے کر آج کے پروگرام کو بس معراج کروا دی ہے۔ تو پھر آیا ناظرین، اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ رمضان المبارک میں یا عام ایام میں ہم جتنی عبادت بھی کریں، جتنی ریاضت بھی کریں، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عشق اور وہ عقیدت ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کسی کام کی نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اور سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ باتیں حضرت صاحب بہت ساری ہوئیں اور بہت ساری میرے دل کے اندر ہی دفن ہو گئیں یا رہ گئیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام کا دورانیہ جو ہوتا ہے وہ 1 گھنٹہ ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ پھر ہمیں ایسے مواقع ملیں کہ اسی طرح آپ سے میری ملاقات ہو اور اسی طرح میں آپ سے جو میرے اندر سوالات ہیں وہ میں کروں تو مجھے دلی خوشی ہوگی۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی چھوٹی سی درخواست پہ تشریف لائے۔ چلتے چلتے اینڈ میں آپ ہمارے سننے والے اور دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے جی؟ آخر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکثر نوجوان جو ہے تو نماز سے غفلت کرتے ہیں، نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، تو نماز کو پابندی سے ادا کریں، کیونکہ ہم ایک بات کرتے ہیں کہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام آپ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ پورے کائنات کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضور علیہ السلام ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، نماز کو لازمی پڑھیں،
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ عامر، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ سے جو جونیئرز ہیں آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، جو ناتخواں حضرات ہیں۔ جی شہزاد بھائی، میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جو اپنے سینئرز ہیں ان کی رسپیکٹ کریں، ٹھیک ہے، اور جتنی ریاضت ہو سکتی ہے وہ کریں۔ بہت شکریہ آپ دو حضرات کا بہت شکریہ جی، آپ آئے ہمارے اس پروگرام میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہم آپ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے، لیکن ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت بہت مشکور ہوں۔ سامعین، ہمیں آج کے پروگرام سے روحانیت بھی بہت ساری ملی، اور ہمیں آخر میں جو حضرت صاحب نے یہ پیغام دیا کہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور مومن کی معراج ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات بندہ کرتا ہے، دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، اور اس کے بعد اللہ کے حضور پیش ہو جائیں تو پھر دیکھیں کہ آپ کو کیا عطا ہوتا ہے۔ اجازت چاہوں گا دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی پوری ٹیم، بلکہ میری یہ فیملی کی طرف سے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔